بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آج آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے رجال الغیب کی بد دعا سے بچنے کا وظیفہ. آج ہم نے اس عمل کو لایا ہے، اس وظیفے کو لایا ہے. عمل بڑا ہی پاورفل اور بڑا ہی مجرب ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں اور بہت سے لوگوں کی وائس ریکارڈنگ بھی آتی ہے واٹس ایپ کے اوپر، اور کچھ لوگوں کے فون بھی آتے ہیں کہ جس چیز میں کہا جاتا ہے رجال الغیب کا خیال رکھو، لیکن انہیں ان کی سمت نہیں معلوم ہوتی ہے، ڈائریکشن بھی نہیں معلوم ہوتی ہے. باوجود اس کے کہ ہم نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، پلے لسٹ میں وہ ویڈیو موجود ہے. اس میں آپ کے حساب سے ہم نے نقش بھی ڈالا ہے، اور کون سے جانب اس کی سمت ہوں گی، کون سے جانب کس جگہ پہ رجال الغیب کی ڈائریکشن ہوں گی، اس جگہ سے معلومات بھی حاصل ہے جو انڈیا کے لوگ جو ہے اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. انڈیا کے باہر ادرس کنٹری میں رہتے ہیں تو ان کے لیے تھوڑی سی دشواری ہو سکتی ہے، لیکن وہ بھی اگر میپ اگر استعمال کریں گے تو انہیں معلوم پڑ جائے گا کہ رجال الغیب کی ڈائریکشن کس جانب ہوتی ہے اور کس جانب ہمیں رک کر کے عمل پڑنا ہے. رجال الغیب ہمیشہ اپنے لیفٹ ہینڈ پہ آنا چاہیے یا بیک سائڈ پہ آنا چاہیے، رائٹ پہ نہیں رہنا چاہیے، اور آپ ان کی طرف منہ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتے. اس کے لیے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ اگر وظیفے کرتے عمل کرتے ہیں اور اس میں ان لوگوں کو ناکامیابی اسی وجہ سے ہوتی ہے. بہت سے لوگ کے مسئلہ مسائل بھی اس کے لیے بھی پیش آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم برسوں سے عمل کر رہے ہیں، ہم نے اتنی پڑھائی کر لی اتنی پڑھائی کر لی، لیکن کوئی چیز سامنے ظاہر نہیں، اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں، اور اللہ معاف کرے بس ذہن ہو جاتے اور عمل کے اندر خامی نکالنے لگتے ہیں. اصل خامی تو ہمارے اندر ہے، اصل پرابلم اصل مسئلہ ہمارے اندر ہے. ہم نے اس چیز کو سمجھا نہیں، ہم نے اس چیز کو جانا ہی نہیں کہ کس طریقے سے عمل کو کرنا چاہیے. عمل کو کرنے سے پہلے اس کے قوانین اور اس کے قواعد اور اس کے رموز ساری چیزیں معلوم رکھنا پڑتی ہے. جس طریقے سے آدمی اگر کوئی کام کرنے جاتا ہے نا تو کام پہلے سیکھتا ہے، کام سیکھتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو سارے ہنر اور وہ سارے کے سارے کام کی پریکٹس ہو جاتی ہے، پھر اس کام میں وہ ماہر ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ ساری کی ساری چیزوں میں جب آپ سے کسی عمل میں کہا جاتا ہے رجال الغیب کا خیال رکھو، تو اس وقت آپ کو رجال الغیب کا خیال رکھنا ہے. اور اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو دنیاوی کاموں کے اوپر معمور کیا ہے. اللہ رب العزت نے انہیں یہ طاقت دی ہے اور یہ قوت دی ہے کہ وہ اس دنیا کے کاموں کے اوپر جو کام اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ڈیوٹی منصب کے اوپر فائز ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے وہ اس کام کو کر رہے ہیں. اور اگر ان کی طرف اگر ہمارا منہ ہو جاتا ہے یا ہماری اگر رائٹ سائڈ اگر چلی جاتی ہے اس جانب، تو وہ ہمیں بد دعا دیتے اور ان کے کاموں میں خلل پیدا ہوتا ہے. تو آج کا جو عمل اور آج کا جو وظیفہ اسی متعلق سے ہے کہ مان لو کوئی ایسی جگہ ہے جس جگہ پہ آپ کو ڈائریکشن نہیں معلوم پڑ رہی ہے، رجال الغیب کی ڈائریکشن نہیں معلوم پڑ رہی ہے، اور آپ کو عمل بھی کرنا ہے، تو اب آپ اس سچویشن میں اس صورت میں آپ کیا کر سکتے؟ تو اس صورت میں اس سچویشن میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ آج ہم آپ کو جو دعا بتا رہے ہیں، اس دعا کو آپ اگر 51 مرتبہ پڑھیں گے، 51 مرتبہ پڑھ کر کے پھر اللہ رب العزت کے سپرد آپ کو اپنی طرف کر دینا ہے کہ اللہ آپ میرے محافظ ہیں، آپ میرے آپ ہی کی طرف جو ہے میں آپ ہی کے اوپر بھروسہ رکھتے ہوئے اور آپ ہی کے اوپر امید رکھتے ہوئے اور آپ ہی کی جانب میں عمل کرنے بیٹھا ہوں، تو انشاءاللہ پھر رجال الغیب کی بد دعا سے محفوظ ہو جائیں گے. اور ہم نے اللہ رب العزت کی طرف اپنے کو حصار میں دے دینا ہے. اللہ رب العزت ہماری حفاظت کرنے والے ہیں. ابھی ہم چلتے ہیں اس دعا کی طرف جو دعا آپ کو پڑھنا ہے. دیکھو یہ آپ کی اسکرین کے اوپر یہ دعا آ رہی ہے، آپ اس کو اسکرین شاٹ مار سکتے ہو، بڑا کر کے بھی پڑھ سکتے ہو. ابھی ایک بار دعا میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے. یہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہے، اس کو آپ کو پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ اس کو پڑھیں گے تو پھر جو ہے پہلے ایک بار آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک ہی بار پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حفیظو یا حفیظ، یا ناصرو یا نصیر، یا رقیبو یا وکیلو، یا اللہ یا اللہ یا اللہ. 51 مرتبہ پڑھ کر سارے جسم کے اوپر پھیر لے. جسم کے اوپر پھیرنے سے پہلے سیدھے ہاتھ کی طرف ایک بار پھونکے، الٹے ہاتھ کی طرف ایک بار پھونکے، پھر سامنے کعبے کی طرف یعنی آپ جس طرف پڑھ رہے اس طرف ایک بار پھونکے، پھر ایک بار الٹے سائڈ ہو کر کے آپ پھونکے، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کے اوپر دم کرے، اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر دم کر کے پھر پورے جسم کے اوپر پھیر لے ہوئے جہاں تک کہ ہمارا ہاتھ جاتا ہو. یہ جب آپ نے کر لیا پھر اس کے بعد آپ کو یہ کہنا ہے کہ یا اللہ
یا اللہ میں نے آپ کو جو ہے آپ کی حفاظت میں دے دیا ہوں، اور میرے اس عمل کو جو بھی میں عمل کر رہا ہوں، جو بھی وظیفہ کر رہا ہوں، یا اللہ اس عمل میں یا اس وظیفے میں مجھے کامیابی فرما۔ تو آپ اگر ایسا اگر کرو گے، آپ اگر اس دعا کو اگر 51 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے اگر سارے جسم پہ اگر پھیر لیا، پھر آپ کا اگر ڈائریکشن اگر چاہے رجال الغیب کی طرف اگر ہو جاوے، آپ کا منہ ہو جاوے یا آپ کی ڈائریکشن ہو جاوے یا آپ رائٹ ہاتھ کی طرف ان کے چلی جاوے، تو بھی کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت پھر اس عمل کو قبول کریں گے اور آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ بس یہی کچھ عمل ہے، آپ اس عمل کو کریں اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اور بھائی یہ جو ہمارا روحانی وظائف چینل ہے، آپ اس کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا بیل آئیکن کو آن کر دے تاکہ اس سے ہماری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور شیئر کریں دوسرے مسلمانوں میں۔ ایسے بھی تو ہم کئی ویڈیو شیئر کرتے ہیں، اس ویڈیو کو بھی شیئر کر دیں۔ اگر کوئی عمل کرنے والا بن جائے تو اللہ رب العزت اجر عظیم مجھے بھی عطا کرے اور آپ کو بھی عطا کرے۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ لائک کریں اور آپ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو نیو ویڈیو کس متعلق سے چاہیے، کس عنوان سے چاہیے۔ اور اگر آپ کے اگر کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے عمل کے متعلق، تو ہم نے ساری چیزیں سمجھا دی ہے، پھر بھی اگر کسی بھائی یا کسی بہن کے اگر کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آتی ہے تو وہ اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں کی درخواست۔ اللہ حافظ۔